سارے کے سارے ناسبی تھے۔ آپ تو خود کو سلفی کہتے ہیں، قرآن و سنت کی پیروی کی بات کرتے ہیں، تو آپ ان احادیث کو کیوں جھٹلاتے ہیں؟ میں گزارش کروں گا کم از کم اپنے سلف کے تو اقوال پڑھ لیتے ہیں۔ جو رفیق سلفی صاحب، یہ جو آپ کا نام ہے نا علی، آپ اس کو مٹا دیجئے، مجھے قطعاً پسند نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کچھ روز قبل ایک پوڈ کاسٹ ہمیں سننے کو ملی جس کے اندر اہل تشیع مکتب فکر اور اہل سنت مکتب فکر کے دو عالم آپس میں مباحثہ کر رہے تھے کہ جس کا موضوع تھا قبیلہ بنو امیہ۔ آیا قبیلہ بنو امیہ اسلام کے مدافعین میں سے تھے، اسلام کے طرفدار تھے یا اسلام کے مخالف تھے؟ اس سے پہلے کہ ہم قبیلہ بنو امیہ کے متعلق بات کریں کہ آیا احادیث اور روایات کے اندر ان کی مذمت آئی ہے یا ان کی مدح آئی ہے، اس بات کو واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ کسی بھی قبیلے کی مذمت یا تعریف میں آنے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ اس قبیلے کے اندر جتنے بھی افراد ہیں یا تو وہ نیک ہیں یا تو وہ بد ہیں، کیونکہ یہ مسلم ہے کہ نیک قبائل کے اندر بھی برے افراد پائے جاتے ہیں اور برے قبائل کے اندر بھی نیک افراد پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری ایسی مثالیں مل سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 42 اور 43 کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا ذکر ہے کہ جس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں گزارش کی، تو پروردگار عالم نے کہا یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، یعنی بیٹا تو نبی کا ہے لیکن کیونکہ وہ کفار میں سے ہے، کیونکہ وہ اتباع نہیں کرتا حضرت نوح علیہ السلام کی، تو اسی وجہ سے وہ اس قبیلے سے، وہ اس خاندان سے خارج ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ کو ایسی بہت ساری مثالیں ملیں گی کہ جن کی آئی تو مذمت ہے، یعنی ان کے قبیلے کی مذمت آئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر جو افراد پائے جاتے ہیں وہ نیک و صالح ہیں جن کی مدح کی گئی ہے۔ حتیٰ بنو امیہ کے افراد میں سے بعض کو اہل بیت نے اہل بیت میں سے کہا ہے، یعنی آپ کے لیے بہت حیرانگی کی بات ہوگی۔ ایک مثال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے کتاب ہے الاختصاص، یہ شیعہ کے معتبر عالم شیخ مفید کی ہے، ان کا متوفہ ہے 413، اس کا صفحہ نمبر ہے 85۔ اس میں سعد بن عبد الملک الاموی کے ترجمے میں وہ لکھتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ عبد الملک بن مروان کے بیٹے ہیں، سعد بن عبد الملک۔ اب دیکھیے ان کی کیسے مدح آئی ہے۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ سعد بن عبد الملک بن مروان ابو جعفر کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام ابو جعفر نے انہیں سعد الخیر کہا کرتے تھے، یعنی بنو امیہ کے افراد سعد بن عبد الملک یعنی عبد الملک کے فرزند کو امام جعفر صادق سعد الخیر کہا کرتے تھے۔ وہ عبد العزیز بن مروان کی اولاد میں سے تھے۔ جب وہ امام جعفر صادق کے پاس آئے تو اس حال میں تھے کہ عورتوں کی طرح ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے، یعنی بہت غمگین تھے، بہت پریشان تھے۔ امام جعفر صادق نے ان سے کہا آپ کیوں رو رہے ہو؟ سعد نے کہا کہ میں کیوں نہ رہوں، قرآن مجید میں تو ہمارے متعلق مذمت آئی ہے، یعنی ہمیں شجر ملعونہ کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت آپ اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے۔ جب سعد نے یہ بات کہی کہ ہمارا شمار تو شجر ملعونہ میں سے ہے، تو امام جعفر صادق نے ان سے کہا کہ آپ نے قرآن مجید کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم سے کہا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، کہ پس جو میری پیروی کرے وہ مجھ میں سے ہے۔ تو اس سے واضح پتہ چلا کہ بنو امیہ کے افراد میں سے بھی ایسے افراد ہیں کہ جن کو اہل بیت نے اپنے میں سے قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ان کی اتباع ہے، یعنی جو شخص قرآن و سنت اور اہل بیت کی پیروی کرے گا وہ چاہے بنو امیہ میں سے بھی ہو، اس کی مدح، اس کی تعریف کی جائے گی جو مطیع پروردگار عالم ہوگا۔ اب یہ طے ہوا کہ پروردگار عالم کے نزدیک جو چیز قابل قبول ہے وہ اتباع ہے، چاہے وہ کس بھی قبیلے میں سے ہو۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی خاص قبیلے سے ہو تو اس کی بات کو مانا جائے گا۔ خدا نے قانون سب کے لیے ایک ہی بنایا ہے۔ امکان ہے یہ بات بعض صاحبان کے لیے گراں گزرے، لیکن یہ ایک مسلم حقیقت ہے جس کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اب ہم احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ کیا بنو امیہ کے متعلق احادیث میں کوئی مذمت یا کوئی مدح آئی ہے۔ محترم سلفی صاحب نے بنو امیہ کی مدح میں بہت ساری باتیں کہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی شخص اچھے قبیلے میں سے ہو، اس کے اعمال برے ہوں تو اس کا انجام برا ہوگا، اسی طریقے میں سے کوئی برے قبیلے میں سے ہو تو اس کے اگر اعمال اچھے ہوں تو وہ خدا کے نزدیک قابل قبول ہے۔ بنو امیہ کے بعض حکمرانوں کے متعلق محترم سلفی صاحب نے یہ کہا کہ ان کے ہاں تو بہت فتوحات ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ۔
جبکہ اسلام کے اندر کسی شخص کا کسی لشکر میں شامل ہونا، اس لشکر کا امیر ہونا کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یعنی ان کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ شامل ہوتے ہوتے وہ وہاں پر فوت ہو گیا، یعنی جنگ کے دوران۔ صحابہ کہنے لگے یہ تو شہید ہیں، یہ تو شہید ہیں، یہ تو شہید ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بالکل شہید نہیں ہے، کیونکہ اللہ اپنے دین کی مدد کسی فاسق و فاجر کے ذریعے سے بھی کر سکتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو کسی فاسق و فاجر شخص کا بھی کسی لشکر کے اندر شامل ہونا کوئی اس کے لیے فضیلت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر بنو امیہ کے بعض خلفاء نے کسی اسلامی معرکے میں حصہ لیا ہے یا کوئی فتح کیا تو یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، بلکہ فضیلت تو وہ ہے جو پروردگار عالم کی اطاعت اور رسول خدا کی اطاعت اور اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت ہو۔ تو یہ ہمارے سامنے کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، امام حاکم نشاپوری کی۔ اس کی جلد نمبر 4 ہے اور اس کا حدیث نمبر ہے 8482۔ حضرت ابو برزہ اسلمی سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن قبائل کو زیادہ ناپسند کرتے تھے وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 بنو امیہ، نمبر 2 بنو ثقیف، نمبر 2 بنو حنیفہ یا بنی حنیفہ۔ اس روایت کو علامہ حاکم نشاپوری نے اپنی مستدرک میں اور امام ذہبی نے اپنی تلخیص کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ تو سلفی صاحب سے یہ گزارش ہے کہ آپ تو خود کو سلفی کہتے ہیں اور قرآن و سنت کی پیروی کی بات کرتے ہیں، تو آپ ان حدیث کو کیوں جھٹلاتے ہیں جبکہ اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے، جس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلے بنو امیہ کی مذمت کی ہے۔ یہ ایک عموم مذمت تھی جو اس پورے قبیلے کی ہوئی تھی، کیونکہ یہ قبیلہ ابتداء اسلام ہی سے اسلام کا دشمن تھا۔ ان کا مقصد اسلام کو نقصان پہنچانا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانا، بلکہ حضرت حمزہ کا جس نے کلیجہ چبایا ان کا تعلق بھی بنو امیہ میں ہی سے تھا۔ اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور بنو امیہ کے خلفاء کے متعلق بات کرتے ہیں۔ بنو امیہ کے خلفاء کی جو ابتدا ہے وہ معاویہ بن ابو سفیان سے ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ جب بھی بنو امیہ کے خلفاء کی بات کی جاتی ہے تو اس میں حضرت عثمان شامل نہیں ہوا کرتے، یعنی اس کی ابتدا بنو امیہ کے پہلے خلیفے معاویہ سے لے کر اور اس کا جو اختتام ہے وہ مروان بن محمد سے ہوتا ہے، یعنی 41 ہجری سے لے کر 128 ہجری تک یہ بنو امیہ کے خلفاء کا زمانہ ہے، یعنی اس میں حضرت عثمان بن عفان شامل نہیں ہیں۔ اب بنو امیہ کے خلفاء کے متعلق اگر ہم بات کریں تو ان کے 14 خلیفہ ہیں، یعنی جو معاویہ سے لے کر آخری خلیفے تک پائے جاتے ہیں۔ اب ان کے متعلق اگر 14 کے متعلق بات کریں گے تو بات بہت تفصیلی ہو جائے گی، ہم فقط بنو امیہ کے 6 خلفاء کے متعلق بات کرتے ہیں۔ بنو امیہ کے متعلق جو کچھ محدثین نے کہا ہے وہ اختصار کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس کی جلد نمبر 15 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 230۔ حافظ ابن کثیر فصل قائم کر کے بنو امیہ کے خلفاء کی کہتے ہیں وخلفاء بنو امیہ وکلہم قد کان ناسبین، یہ سارے کے سارے ناسبی تھے۔ میں گزارش کروں گا سلفی صاحب سے کہ کم از کم اپنے سلف کے تو اقوال پڑھ لیتے۔ الا عمر التقیہ، سوائے عمر بن عبدالعزیز کے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں بنو امیہ کے سارے خلفاء کیا تھے؟ ناسبی تھے، سوائے عمر بن عبدالعزیز کے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ نیک تھے، صالح تھے، اسی وجہ سے۔ اس کے متعلق انشاءاللہ ہم کبھی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو یہاں تک واضح ہوا کہ بنو امیہ کے خلفاء کو محدثین ناسبی قرار دیا کرتے تھے۔ اب ہم بنو امیہ کے 6 خلفاء کے متعلق مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ ان کو محدثین نے، ان کو احادیث میں، ان کو روایت میں، ان کو مورخین نے کیا لکھا ہے۔ بنو امیہ کے پہلے خلیفے کا نام معاویہ بن ابو سفیان ہے۔ معاویہ بن ابو سفیان کے متعلق ہم آپ سے کیا بات کریں؟ یہ تو تاریخ اسلام کا ہر ایک طالب علم جانتا ہے کہ بنو امیہ کے پہلے خلیفہ معاویہ بن ابو سفیان وہ تھے کہ جنہوں نے خلیفہ راشد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے متعلق تلوار اٹھائی، ان سے جنگ کی۔ اسی طریقے سے اسی گروہ کے سربراہ تھے کہ جس کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی قرار دیا۔ اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سب سے پہلے معاویہ بن ابو سفیان نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ امر معاویہ سعدن، معاویہ بن ابو سفیان نے حضرت سعد کو حکم دیا کہ آپ کو کون سی چیز روکتی ہے کہ آپ علی بن ابی طالب کو گالی نہ دیں، سب نہ کریں، برا بھلا نہ کہیں۔ تو اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز پیش کی نہیں جا سکتی۔
کہ جس کے متعلق رسول اعظم نے مذمت کی ہو اور جس کو رسول اعظم نے باغی گروہ کا سردار قرار دیا ہو اور جو حضرت علی پر سب کا حکم دیتا ہو؟ اس سے بڑھ کر بھی سلفی صاحب کوئی چیز آپ کو چاہیے؟ بنو امیہ کے دوسرے خلیفے کا نام یزید بن معاویہ ہے۔ آپ جانتے ہیں یزید بن معاویہ کی تاریخی اور اسلامی حیثیت کیا ہے؟ یزید بن معاویہ وہ تھے کہ جس نے کعبے کو گرایا، جس نے اہل بیت اطہار پر پانی کو بند کیا، جس نے امام حسین کو شہید کیا، اور بھی اس کی تاریخی جو حقیقتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو کیا سلفی صاحب اب بھی بنو امیہ کے خلفاء کی تعریف کریں گے؟ بنو امیہ کے تیسرے خلیفے معاویہ بن یزید، ان کے متعلق تاریخ میں ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی جو بالکل منفرد ہیں۔ یعنی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ برے قبائل کے اندر بھی اچھے افراد ہوا کرتے ہیں، تو اس معاویہ بن یزید کا تعلق بھی انہی میں سے ہے۔ معاویہ بن یزید کے متعلق ملتا ہے، شیخ الحدیث مولانا عبدالحق شرح جامع سنن ترمذی میں لکھتے ہیں، یزید مراد اس کے بیٹے معاویہ بن یزید کو حکومت سونپ دی گئی۔ معاویہ بن یزید ایک نیک دل، خدا ترس، پرہیزگار اور حق شناس انسان تھا۔ ہر وقت ان پر گریہ طاری رہتا اور احساس ذمہ داری سے خدا کے حضور ہوتے رہتے۔ وہ کھلم کھلا یہ بات کہا کرتے تھے، ہمارے والد نے بڑا ظلم کیا، یعنی یزید بن معاویہ نے، اور جبراً حکومت قائم کر دی۔ معاویہ بن یزید نے 40 روز تک حکومت کی۔ اس دوران ان کی خواہش رہی کہ وہ اقتدار حسین بن علی کے فرزند زین العابدین کے حوالے کر دیں۔ یعنی معاویہ بن یزید یہ چاہتے تھے کہ یہ جو خلافت ہے، یہ جو حکومت ہے، یہ اہل بیت کی طرف پلٹے۔ آپ دیکھیں، جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ برے قبائل کے اندر بھی اچھے افراد ہوا کرتے ہیں، تو ان کا تعلق بھی انہی میں سے تھا۔ یعنی یہ اس سلسلے کو برا جانتے تھے کہ جو حضرت علی کے بعد یہ خلافت بنو امیہ میں منتقل ہوئی، پورا زار و قطار رویا کرتے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب مروانیوں کو اس کے ارادے کا علم ہوا، یعنی جب بنو مروان کو، بنو امیہ کو یہ پتہ چلا کہ یہ خلافت حضرت زین العابدین کے حوالے کرنے والے ہیں، اور ان کو علم ہوا اور سمجھے کہ حکومت بنو امیہ کے ہاتھوں سے نکلنے والی ہے، تو انہوں نے کسی سازش سے معاویہ بن یزید کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ یعنی ان کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ حکومت اب اہل بیت کی طرف جانے والی ہے، تو انہوں نے معاویہ بن یزید کو زہر دے کر قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو یہ تھے بنو امیہ کے تیسرے خلیفہ کہ جو یہ چاہتے تھے کہ یہ خلافت اہل بیت کی طرف پلٹے، لیکن مروانیوں نے، بنو امیہ نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ بنو امیہ کے چوتھے خلیفے کا نام ہے مروان بن حکم الاموی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مروان وہ ہیں کہ جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت لعنت کی تھی کہ جب ان کے والد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے تھے۔ مروان وہ ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام پر سب کیا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم کی روایت کی شروحات میں محدثین نے لکھا ہے کہ یہ عیدین کے خطبے کی تاخیر اسی وجہ سے کرتے تھے تاکہ اہل بیت پر سب کریں۔ اسی طریقے سے حافظ ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیاب کے اندر لکھا ہے کہ تمام اہل ثقات محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ مروان بن حکم قاتل طلحہ تھا، یعنی وہ صحابہ کا قاتل تھا۔ عشر مبشرہ کے جو صحابی ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ثقفی، ان کا قاتل تھا۔ بنو امیہ کے پانچویں خلیفے عبد الملک بن مروان۔ عبد الملک بن مروان کے متعلق حافظ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ 73 ہجری کے اندر اس نے حضرت ابن زبیر کو قتل کیا، ان کو شہید کر کے، اور اس پر تصرف حاصل کر لیا جس پر ان کی حکومت۔ اب ہم آپ کے سامنے بنو امیہ کے چھٹے اور اس کے آخری خلیفے کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں تاکہ محمد رفیق سلفی صاحب اور آپ بھی یہ جان لیں کہ بنو امیہ نے کیا کیا اسلام کے ساتھ دشمنیاں کی ہیں۔ یہ ہمارے سامنے کتاب ہے سیر و اعلام نبلا۔ حافظ شمس الدین ذہبی حضرت عبداللہ ابن عباس کے فرزند کے تذکرے میں ایک بات ذکر کرتے ہیں کہ جس سال حضرت علی کی شہادت ہوئی، اسی دن حضرت عبداللہ ابن عباس کے یہاں ایک فرزند کی ولادت ہوئی جس کا نام انہوں نے علی رکھا۔ ہم آپ کے سامنے فقط ایک ہی واقعہ رکھیں گے تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ بنو امیہ نے اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا کیا دشمنیاں کی ہیں۔ حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ سیدنا علی بن عبداللہ روزانہ 1 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ سیدنا علی کا ایک باغ تھا جس میں 500 درخت تھے، اور آپ کا روزانہ ہر درخت پر 2 رکعت پڑھنا معمول تھا۔ یعنی معمولاً اتنی رکعتیں، اتنے عبادت گزار تھے حضرت علی بن عباس، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کے فرزند، ان کا نام انہوں نے علی رکھا تھا۔ اب دیکھیے، علی کا نام رکھنا ایک دور کے اندر جرم رہا ہے۔ یہ جرم کیوں رہا ہے؟
یہ بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں کی وجہ سے، جس کا نام علی ہوتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، اس کو شہید کر دیا جاتا تھا، اس کا نام تبدیل کیا جاتا تھا۔ اب آپ کے سامنے حضرت علی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم تذکرہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی بن عبداللہ کا تعارف لکھتے ہوئے حافظ ذہبی نے یہ بات کہی ہے کہ وہ عبادت گزار تھے، اسی سال پیدا ہوئے جس دن حضرت علی کی شہادت ہوئی۔ اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ ابن خلقان فرماتے ہیں کہ بین ھذا لبغض عبد الملک بن مروان، یعنی عبد الملک بن مروان کو حضرت علی سے اتنا بغض تھا کہ اس نے چاہا کہ حضرت علی بن عبداللہ کا یہ نام تبدیل ہو جائے، یعنی وہ نام اور کنیت، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی کنیت ابو الحسن اور اس کا نام علی رکھا تھا، تو عبد الملک بن مروان نے کہا کہ یہ جو آپ کا نام ہے نا علی، آپ اس کو مٹا دیجئے، مجھے قطعاً پسند نہیں ہے۔ یعنی ان کو حضرت علی کا نام لینا، نام رکھنا، کنیت لینا بھی پسند نہیں تھا۔ تو میں عبد الرفیق سلفی صاحب سے گزارش کروں گا، کیا ایسی خدمات ہیں بنو امیہ کی جو اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم کرتے ہوں، جو علی کا نام رکھنا درست سمجھتے ہوں، کیا آپ ان کو اسلام کا خیر خواہ سمجھیں گے؟ بہت افسوس ہے، آپ سلف کی باتیں کرتے ہیں اور اس قدر سلف سے آپ دور ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک مختصر تعارف تھا بنو امیہ کے خلفاء کا اور ان کی اسلام سے دشمنی کا۔ پہلے مرحلے میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ بنو امیہ وہ قبیلہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفرت کیا کرتے تھے، اور ان کے جو 6 کے 6 خلفاء ہیں، اگرچہ 12 سے 14 خلفاء بنو امیہ کے اندر پائے جاتے ہیں جو بنو امیہ کے حکمران ہیں، ان کے متعلق اگر ہم تفصیل سے بات کریں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ کبھی ہم بنو امیہ کے ایک ایک خلیفے کے اوپر تفصیلی آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بنو امیہ کے حکمران اور بنو امیہ قبیلہ جس کی مذمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ثابت ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اسی طریقے سے جو بنو امیہ کے خلفاء تھے ان کے متعلق بھی ہم نے آپ کو حافظ ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ سے دکھایا کہ وہ ان کو ناسبی جانتے تھے، کلہم قد کان ناسبین، سارے کے سارے ناسبی تھے۔ اسی طریقے سے ان کے جو خلفاء تھے وہ 14 تھے، ہم نے ان میں سے 6 کا حوال آپ کے سامنے رکھا اور کتابوں کے اسکین آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اب ہم عبد الرفیق سلفی صاحب کی خدمت میں گزارش کریں گے، عبد الرفیق سلفی صاحب، کیا اس کے باوجود بھی آپ بنو امیہ کی تعریف کریں گے؟ کیا اس کے باوجود بھی آپ یہ کہیں گے بنو امیہ کے جو حکمران تھے وہ اسلام کے خیر خواہ تھے؟ آپ سے یقیناً ایسی ہمیں توقع نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کیونکہ مدعی ہیں اس بات کے کہ ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، تو قرآن سے بنو امیہ کی مذمت کا ثبوت بھی آپ کو مل گیا، حدیث رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بنو امیہ کے قبیلے سے نفرت فرمائی ہے، اور جن بنو امیہ کے خلفاء کو، جن بنو امیہ کے حکمرانوں کو آپ اتنا معتبر، اتنا بڑا کر کے پیش کرتے ہیں، ان کا حوال بھی آپ کے سامنے ہے۔ ایک بات کی وضاحت ہم دوبارہ کر دیں کہ جب بھی بنو امیہ کے خلفاء کا تذکرہ آتا ہے تو اس کے اندر حضرت عثمان بن عفان شامل نہیں ہوا کرتے، یعنی محدثین بھی ان کو، حضرت عثمان کو بنو امیہ کے خلفاء میں شامل نہیں کرتے، اگرچہ حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے تھا، لیکن جب حکمرانوں کی بات آئے گی بنو امیہ کی تو یہ خلافت راشدہ کے بعد کا زمانہ ہے، یعنی حضرت علی کے بعد کا۔ آخر میں ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی اور اہل بیت اطہار سے محبت و مودت رکھنے کی، ان کے دشمنان سے اظہار برات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برات کی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔